خداوند یسوع مسیح کے قادر اور جلیل نام میں آج ہم جمع ہیں اور ہم ایک سلسلہ وار اسٹڈی شروع کریں گے، اور خاص سلسلہ وار اسٹڈی جو ہم کر رہے ہیں اس کا مفہوم ہے، اس کا جو موضوع ہے وہ ہے مسیح کی دوسری آمد، سیکنڈ کمنگ آف آور کرائسٹ جیزس۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پہلی آمد میں جب مسیح خداوند ہمارے درمیان آئے تو مسیح خداوند ان پیشن گوئیوں کے مطابق آئے۔ تمام پیشن گوئیاں جیسے لکھی ہوئی تھیں ان کے مطابق مسیح خداوند ہمارے درمیان آئے، ایک ایک پیشن گوئی پوری ہوئی۔ یعنی جب آدم نے گناہ ہی کیا تھا اسی وقت خدا نے نجات دینے والے کا وعدہ کر دیا تھا کہ ایک عورت کی نسل سے ظاہر ہوگا۔ اس کے بعد ہم جو دیکھتے ہیں وہ ہے کہ پیدائش سے لے کر ملاکی تک پرانا عہد نامہ کسی آنے والے کی بات کرتا ہے، کسی نجات دہندے کی ذکر کرتا ہے، وہ جو مکتی دینے کے لیے آئے گا، وہ جو نجات دینے کے لیے آئے گا، وہ جو گناہوں کو بچانے کے لیے آئے گا۔ ہم اگر یہ کہیں کہ پرانا عہد نامہ ایک بہت بڑی گیلری ہے جس میں ہر جگہ مسیح خداوند کی پینٹنگ ہے، ہر جگہ اس کا ذکر ہے، ہر جگہ اس کا نام ہے، ہر جگہ اس کے آنے کی بابت لکھا ہوا ہے۔ جو سننے والے کان ہیں وہ سن سکتے ہیں، جو دیکھنے والی آنکھیں ہیں وہ دیکھ سکتی ہیں، لیکن ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہم دوسری آمد کی طرف آئیں اس بات کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ پہلی دفعہ مسیح یسوع آیا، پہلی دفعہ وہ ان پیشن گوئیوں کے مطابق آیا جو اس کی بابت کی گئی تھی۔ اب جس طرح وہ پہلی دفعہ ان پیشن گوئیوں کے مطابق آئے جو ان کی بابت کی گئی تھی، اسی طرح دوسری آمد کے بارے میں بہت سی پیشن گوئیاں کی گئی ہیں۔ بہت سے خدا کے لوگوں نے اس کے بارے کہا کہ وہ کس طرح دوسری آمد میں آئے گا۔ دوسری آمد کی اہمیت بھی ہم دیکھیں گے کہ اہمیت کیا ہے، کیوں ضروری ہے، کیوں ہمیں جاننا ضروری ہے دوسری آمد، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، اس سے ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آئے گی، اس سے ہم کیا کر سکیں گے، اس سے ہمیں لابھ کیا ہوگا، ہم کیا بنیں گے اس سے دوسری آمد کو جان کر۔ ان پیشن گوئیوں کے مطابق جو کلام مقدس میں لکھی گئی ہیں یسوع مسیح پھر آ رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عجیب بات یہ ہے کہ سب سے پہلی پیشن گوئی جو کلام مقدس میں لکھی ہوئی ہے، جو کلام مقدس میں ہمیں بتائی گئی ہے، وہ پہلی آمد کی بابت نہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم پہلی آمد کی بابت پیشن گوئی پہلی نہیں دیکھتے۔ سب سے پہلی پیشن گوئی یسوع مسیح کی دوسری آمد کی بابت ہے۔ اگر یہودا کے خط میں ہم پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ کس طرح ہنوک جو آدم سے 7 پشتوں کے بعد آیا، اس نے مسیح خداوند کی دوسری آمد کا ذکر کیا کہ کس طرح مسیح خداوند آئے گا، اور یہ ان تمام نبوتوں سے پہلے تھا جو آنے والے نبیوں نے مسیح خداوند کی پہلی آمد کی بابت کہی۔ یہودا کے خط کے پہلے باب کی 14ویں اور 15ویں آیت میں یوں لکھا ہوا ہے، ان کے بارے میں ہنوک نے بھی جو آدم سے 7ویں پشت میں تھا یہ پیشن گوئی کی تھی کہ دیکھو خداوند اپنے لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آیا تاکہ سب آدمیوں کا انصاف کرے اور سب بے دینوں کو ان کی بے دینی کے ان سب کاموں کے سبب سے جو انہوں نے بے دینی سے کیے ہیں اور ان سب سخت باتوں کے سبب سے جو بے دین گنہگاروں نے اس کی مخالفت میں کہی ہیں قصوروار ٹھہرائے۔ یعنی یہاں پہ بھی ہنوک جو سب سے پہلا تھا اس نے پیشن گوئی پہلی آمد کی نہیں کی، دوسری آمد کی پیشن گوئی کی۔ دوسری آمد بہت ضروری ہے اس لیے کہ مسیح خداوند اپنا تمام کام پہلی آمد میں ختم کر کے دوسری آمد میں اپنی دلہن کو لینے کے لیے آئے گا، دوسری آمد میں اپنے راج کے لیے آئے گا، دوسری آمد میں اپنی بادشاہت میں آئے گا اور اس بادشاہت میں ہم شامل ہوں گے۔ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ کلام مقدس اس کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ سب سے پہلا نبی
جس نے مسیح خداوند کی دوسری آمد کی بات کی ہم نے دیکھا وہ ہنوک تھا، اور ہنوک کی پیشن گوئی میں ہم نے دیکھا کہ خداوند کس طرح اپنے لاکھوں لاکھ لوگوں کے ساتھ آ رہا ہے تاکہ بے دینوں کا انصاف کرے، تاکہ بے دینوں کے ساتھ جو بے دینی کرتے ہیں ان کے ساتھ نپٹے۔ اس لیے بھی بہت ضروری ہے یہ مطالعہ، اس لیے بھی بہت ضروری ہے یہ اسٹڈی، کیونکہ سب سے پہلی جو نبوت تھی وہ دوسری آمد کی بابت تھی۔ ایک اور بات جو بڑی ضروری ہے جو ہمیں اس مطالعہ کی طرف مائل کرتی ہے وہ یہ ہے کہ بائبل کا 1/3 حصہ دوسری آمد کی بابت ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، اور خدا نے ایسے ہی جگہ پر نہیں کی، اس کا ایک مقصد ہے، اس نے اس کو اہمیت دی ہے۔ جس بات کی اہمیت کو خدا سمجھتا ہے، میں سمجھتا ہوں اس بات کو ہمیں بھی اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ 1/3 حصہ جو بائبل کا ہے، جو خدا کے بندوں نے جنہوں نے مطالعہ کیا ہے، جنہوں نے تفتیش کی ہے، جنہوں نے تحقیق کی ہے، وہ جانتے ہیں کہ بائبل کا 1/3 حصہ جو ہے وہ دوسری آمد کی بابت ہے۔ ایک اور بات جو بڑی عجیب ہے دوسری آمد کی بابت، اس میں یہ ہے کہ روح القدس کا 1/3 خدمت کا حصہ جو ہے وہ بھی دوسری آمد کی بابت ہے۔ روح القدس کا 1/3 حصہ جو ہے وہ بھی دوسری آمد یا آخری دنوں کی بابت ہے۔ اگر آپ یوحنا کی انجیل میں دیکھیں، ہم ابھی 2 آیتوں کو صرف دیکھیں گے، یوحنا کی انجیل اس کے 16ویں باب میں اور اس کی 8ویں آیت اور 16ویں آیت میں دیکھیں گے کہ کس طرح روح القدس کی خدمت کا 1/3 حصہ دوسری آمد کی بابت ہے، 1/3 حصہ دوسری آمد کے متعلق ہے اور دوسری آمد کی بات کرتا ہے۔ 8ویں آیت کو پہلے میں پڑھ رہا ہوں اور آپ غور کریں گے کہ یہاں پہ 1/3 روح القدس کا حصہ جو خدمت ہے وہ دوسری آمد کی بابت ہے۔ پہلے آپ پڑھیں گے 8ویں آیت، اس میں لکھا ہے 16 باب کی 8ویں آیت، یوحنا کی انجیل مسیح خداوند کی بابت لکھا ہے، اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ گناہ اور اس کے بعد گناہ اور راست بازی اور عدالت کا تعلق آخری زمانے کی بابت ہے، عدالت کا تعلق آخری دنوں کی بابت ہے۔ آخری دنوں کی بابت روح القدس کی خدمت نے بھی زور دیا۔ روح القدس کی خدمت کا 1/3 حصہ آخری دنوں کی بابت تھا۔ اور اگر ہم اس کے بعد دیکھیں، اگر آگے چلیں تو 13ویں آیت میں پھر اس بات کو دہرایا گیا ہے کہ کس طرح روح القدس کا 1/3 حصہ آخری زمانے کی بابت ہے، آخری دنوں کی بابت ہے۔ لیکن جب وہ 13ویں آیت پڑھ رہا ہوں میں، لیکن جب وہ یعنی سچائی کا روح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ روح القدس کی خدمت کا یہاں پر بھی 1/3 حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا، تمہیں آئندہ کی بابت بتائے گا اور کہے گا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی بس خدا کے ساتھ چلتے رہو، خدا کی مرضی کو جانو، خدا کے ساتھ جیسے چلنا ہے چلتے رہو، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم وقتوں کو جانیں، اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ جانیں کہ مسیح خداوند کب آئے گا۔ یہ بات ان کے لیے ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن کلام کے مطابق یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اب میں پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وقتوں اور میعادوں کا نہ جاننا آدمی کو سست بنا دے گا، اس سے آدمی میں وہ جوش نہیں ہوگا جو ان کو جاننے سے ہوگا۔ جب آپ کسی چیز کی وقت کو سمجھ لیتے ہیں، میعاد کو سمجھ لیتے ہیں، تو پھر اس کے مطابق آپ اپنی زندگی کو بناتے ہیں، اس کے مطابق آپ اپنی زندگی کو سنوارتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میرا سفر جو ہے بہت جلد ختم ہونے والا ہے، اس لیے آپ اپنی راہوں کو سیدھا کرتے ہیں، آپ اپنی عادات کو سیدھا کرتے ہیں، آپ وہ کرتے ہیں جو خداوند کی نظر میں بھلا ہے۔